اگر کوئی شخص ان کے ان بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے، ایک فضیلت کو بیان کرے، اس حالت میں کہ وہ اس پر معتقد بھی ہو، اس فضیلت پر اس کا عقیدہ بھی ہو، مقرن بہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات، آپ کی شخصیت، وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جسے ابھی تک کما حقہ کوئی بھی نہیں پہچان سکا۔ یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، ایک مخفی راز ہے جس سے خداوند متعال اور اس کا حبیب بہتر آگاہ ہے، اور وہی اس راز کو جانتے ہیں۔ وہی جانتے ہیں کہ ذات مقدس امیر المومنین علیہ السلام نے، اللہ نے کیا کمالات مخفی رکھے ہیں، کیا فضائل کو جمع کیا ہے، اور اللہ نے اپنی کن قوتوں کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں متمرکز کیا ہے، یہ سوائے اللہ کے اور اس کے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اور آپ کی شخصیت کی پہچان اور معرفت کے لیے بہترین جو منبع ہے، جو مصدر ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور دوسرے نمبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہے، اور تیسرے نمبر پر خود امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات اور خطبات ہیں، کہ انسان کے کلام سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، اس سے اس کے فضائل و کمالات خود اس کی زبان مبارک سے جھلکتے ہیں۔ تو تیسرا منبع خود امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات گوہر بار ہے، وہ جواہر ہے جو اس زبان اقدس سے، جسے لسان اللہ کہا جاتا ہے، ان کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، اور پھر معصومین علیہ السلام کے کلمات ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کس قدر ہے، ناقابل شمار ہیں، دوسرے الفاظ میں ہم کہیں بے شمار ہیں۔ امیر المومنین کے فضائل بے شمار ہیں۔ بے شمار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جنہیں ضبط تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے، آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اتنے فضائل مقرر کیے ہیں کہ جن کی کثرت کی وجہ سے ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بہا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اگر کوئی شخص ان کے ان بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے، ایک فضیلت کو بیان کرے، اس حالت میں کہ وہ اس پر معتقد بھی ہو، اس فضیلت پر اس کا عقیدہ بھی ہو، مقرن بہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تمام گزشتہ اور آئندہ، صرف ایک فضیلت کو بیان کرنے سے۔ تو جس کی ایک فضیلت کو بیان کرنا تمام گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، وہ ذات جو بے شمار کمالات کی مالک ہے، وہ خود ذات کتنی بلند و اعلیٰ ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں من کتب فضیلۃ من فضائلہ،
جو کوئی بھی ان کے ان بے شمار فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، تو جب تک اس لکھی ہوئی تحریر یا وہ کتاب موجود رہے گی جس میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت لکھی ہوئی ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ کس کے لیے؟ لکھنے والے کے لیے، ایک فضیلت علی علیہ السلام۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَمَنِ اسْتَمَعَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، جو شخص امیر المومنین کے ان بے شمار فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت کو سنے گا، یعنی خود سے سنے گا، ایسے کانوں میں نہ پڑے، استمع، کفر اللہ الذنوب التي اقتصبها بالاستماع، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے سے کیے ہوں گے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابٍ مِّن فَضَائِلِهِ کفر اللہ الذنوب التي اقتصبها بالنظر، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علی ابن ابی طالب کے فضائل کو پڑھے، جو کسی کتاب میں کسی جگہ پر لکھا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جو اس نے نظر کے ذریعے سے حاصل کیے ہوتے۔ نگاہ کے گناہ، نظر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کو پڑھنے کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ فضائل، خود یہ فضیلت ہے امیر المومنین کے فضائل کی۔ فضائل کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس کو لکھے گا، پڑھے گا، سنے گا، بیان کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اسی مطلب کو ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام دنیا کے درخت، جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، یہ درخت، زمین پر درخت کتنے ہیں، ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے؟ فرمایا اگر یہ تمام درخت قلم بن جائے، اور یہ جو سمندر ہے وہ روشنائی یا جو غلط علام ہے سیاہی بن جائے، والجن حساب، اور تمام جن حساب کرنے والے، شمار کرنے والے بن جائیں، والانس کتاب، اور تمام انسان اسے لکھنے والے بن جائیں، ما احصوا فضائل علی، تو یہ سب مل کر بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات کا حساب نہیں کر سکتے۔ اس کو اور اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی کتاب جو مسند امام احمد بن حنبل ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ جتنے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، اتنے فضائل کسی بھی صحابی کے بیان نہیں ہوئے، کسی صحابی کے اتنے فضائل نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے الگ سے کتاب بھی لکھی ہے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس کے باوجود کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو، ان کی فضیلتوں کو، ان کی صفات کو بیان کرنے سے منع کر دیا تھا، روک دیا گیا، صرف روکا نہیں گیا بلکہ اس پر سزا مقرر کی گئی کہ جو بھی علی ابن ابی طالب کی کوئی فضیلت کو بیان کرے گا، نہ اس کی جان محفوظ ہے نہ اس کا مال محفوظ ہے، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ اور یہ معاویہ کی طرف سے یہ تمام آرڈر جاری ہوا، حکومتی آرڈر جاری ہوا، تمام جو اس کے گورنر تھے، مختلف علاقوں کے عمال تھے، اس میں یہ کہا گیا، یہ علی بن محمد مدائنی مورخ ہیں 3 صدی کے، اس نے یہ چیز جو ہے وہ بیان کی ہے
کہ اس نے تمام کارندوں کو حکم دیا کہ جو شخص بھی علی یا اولاد علی کی فضیلت میں کوئی چیز نقل کرے تو اس کی جان و مال کی کوئی حرمت نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی احترام نہیں، وہ محفوظ نہیں، اگر کوئی اس کا مال لوٹ لے لوٹ سکتا ہے۔ اور پھر حکومت نے خود یا فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان کرنے والے کو قتل کرا دیا جاتا تھا، یا اسے ساری زندگی جیل میں اور قید میں ڈال دیا جاتا تھا، یا ان کی جائیدادیں چھین لیتی تھے، یا ان کو تبعید کر دیا جاتا تھا، یعنی جلا وطن کر دیا جاتا تھا۔ اور میثم تمار اور اس طرح کے جو لوگ شہید ہوئے وہ اسی حکم کے مطابق ان کو شہید کیا گیا۔ نمبر 1 یعنی روکا گیا۔ حتیٰ بعد نے مورخین نے یہ بھی لکھا، یہ جو حدیث پر پابندی لگائی، آپ کو پتہ ہے نا کہ دوسرے دور میں حدیث لکھنے پر مکمل پابندی تھی، بیان کرنے پر پابندی تھی، کوئی بھی نہ حدیث بیان کر سکتا تھا نہ کوئی حدیث لکھ سکتا تھا، سوائے بیان کرنے والے چند حکومتی لوگ تھے جن کو اجازت تھی، وہ صرف حدیث بیان کریں گے۔ ان میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے جن کو حدیث بیان کرنے کی اجازت تھی، دوسرے عبداللہ ابن عمر تھے، ٹھیک ہے، باقی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ تو اس میں جو بنیادی وجہ بیان کی جاتی ہے، بعض علماء نے بیان کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب حدیث بیان کریں گے تو اس میں فضائل علی ابن ابی طالب بیان ہوں گے، لہذا حدیث پر پابندی لگا دی تاکہ کسی ذریعے سے بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان نہ ہو سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کیا گیا کہ حضرت امیر المومنین کے فضائل کو نہ صرف ان کو چھپایا جائے، بیان نہ کیا جائے، بلکہ ان کے مقابل میں ان کے فضائل کو دوسروں کی طرف منسوب کیا جائے اور ان کے مقابل میں دوسروں کے فضائل کو گھڑا جائے۔ ان کے لیے انعامات مقرر ہوئے، اس میں بھی ابن ابی حدید نے لکھا ہے، یعنی تاریخی باتیں، کہ ابو جعفر اسقافی جو 3 صدی ہجری کے مورخ ہیں، اس نے لکھا ہے کہ امیر الشام نے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ امام علی علیہ السلام کی نعوذ باللہ مذمت میں احادیث جعل کریں، یعنی حدیث گھڑے جو امام کے نعوذ باللہ نقائص کو بیان کریں، اور حکم دیا کہ وہ عثمان بن عفان کی مدح و ثنا کرے، جو بھی عثمان کی فضیلت میں بیان کرے گا اس کو انعامات دیے جائے اور اسے ضبط تحریر میں لایا جائے۔ مدائنی کے مطابق لوگ مال و دولت کی لالچ میں عثمان کی تعریف میں احادیثیں گھڑنے لگے، اور یہ صحیح ہے کہ حدیث ساز فیکٹریاں قائم کر دی گئیں کہ جو فضائل علی ابن ابی طالب کے تھے وہ دوسروں کی طرف نسبت دی گئی، یہاں تک کہ ستم بالائے ستم یہ کہ وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جو واضح طور پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان اقدس میں آئی ہے، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ حدیث گھڑی گئی کہ یہ آیت نعوذ باللہ عبد الرحمن ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخ کا ستم دیکھیں، امیر المومنین پر جو لوگوں نے ظلم و ستم کیے اس کی انتہا کو آپ دیکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر فضائل سے انکار کیا گیا۔ ابن تیمیہ کا کہنا ہے، جو ایک متعصب اور وہابی عالم گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہے وہ سب ضعیف اور کمزور حدیثیں اور جعلی حدیثیں ہیں۔ اور اس طرح سے باقی مورخین نے، بعض لوگوں نے کیا کیا، ان فضائل کا انکار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر پر کیا کیا گیا، علی کے فضائل کو بیان کرنے پر ان حدیث پر پابندی لگائی گئی، سزائیں دی گئیں، سخت سے سخت سزائیں۔ نمبر 2، علی ابن ابی طالب کے فضائل کو دوسروں سے نسبت دی گئی اور ان کے مقابل میں فضائل کو فراوان طریقے سے ہر جگہ پر بیان کیا جانے لگا۔ اور نمبر 3 کہ ان کے فضائل سے
انکار کیا گیا کہ اصلاً یہ علی علیہ السلام کے فضائل بھی نہیں ہیں. اور آپ کم و بیش آج بھی اس طرح کے ناصبی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی نجس زبانوں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں آپ سنتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ ابھی یہ شاید 20-25 دن پہلے کشمیر کے اندر باغ کے علاقے میں ایک ناصبی نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین تو ان پڑھ تھے، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. یہ ابھی کی بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے آج بھی امیر المومنین پر ظلم ہے، یہ بھی امیر المومنین پر ظلم کی ایک قسم ہے. تو یہ تمام مظالم اور فضائل کو چھپانا، ادھر سے رسول خدا کا فرمانا کہ اتنے فضائل ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود یہ شاید ابن الابی حدید کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین کے جو فضائل اور کمالات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جسے دشمنوں نے بھی چھپایا اور اپنوں نے بھی چھپایا. دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپایا اور اپنوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا. جان اور مال کا خوف تھا، ڈر تھا، نہیں بیان کر سکتے تھے. ڈرتے تھے لوگ، شوہر بیوی سے ڈرتا تھا، بیوی شوہر سے ڈرتی تھی، بھائی بھائی سے ڈرتا تھا کہ کہیں حکومتی جاسوس نہ ہو. تو فضائل کو چھپایا گیا دشمنوں نے بھی اور اپنوں نے بھی. لیکن اس کے باوجود آج شرق اور غرب، مشرق اور مغرب علی ابن ابی طالب کے فضائل سے بھری پڑی ہے. اب میرے دوستو، وہ جو علی کے ماننے والے ہیں ان کا کیا فریضہ ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا صرف نعرہ لگا دینا یہ ہماری ذمہ داری اس سے ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ارے جس کا علی جیسا امام ہو، ٹھیک ہے، جس کے اتنے فضائل ہو، امیر المومنین علیہ السلام جس کا امام ہو. اگر ہم فخر کی بات کریں تو انسان جب یہ تصور کرے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا امام ہے تو اس خوشی کی وجہ سے اگر اس کی جان بھی نکل جائے تو حق رکھتا ہے کہ وہ مر جائے اس خوشی میں، اس خوشی میں مر جائے کہ علی میرا امام ہے، کہ جس میں خدا نے کوئی عیب نہیں رکھا، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تو اب اتنا عظیم الشان جس کا امام ہو، اس کے پیروکاروں کو کیسا ہونا چاہیے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے ہمیں امام عطا فرمایا. ایسی ہے؟ کوئی ہے کسی کو شک ہے اس میں کہ ہر لحاظ سے پاک طاہر مطہر، تمام فضیلتوں کی بلندیوں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہم چاہتے تھے ویسا امام دیا ہے. اور ہم ہر جگہ پر، ہر مقام پر، دنیا بھر کے سامنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ علی ہمارا امام ہے. ٹھیک ہے؟ تو آیا ان کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا، امیر المومنین کی بھی میرے پیروکار کیسے ہونے چاہیے؟ ہاں ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی تو چاہتے ہوں گے نا کہ ہمارے پیروکار ایسے ہو. تو کیا ہم ویسے ہیں جیسے امیر المومنین چاہتے ہیں؟ بس یہی لمحہ فکریہ ہے میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے. دیکھیے وقت میرا گزر گیا، ورنہ میں جو ذمہ داریاں ہیں علی علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں. کیسے معرفت حاصل کریں؟ کیا مطلب؟ شخصیت امیر المومنین، ذات امیر المومنین کو پہچانے. اور کسی بھی ذات کی پہچان، شخصیت کی پہچان اس کے افکار و نظریات سے ہوتی ہے، اس کے فکر و اندیشے سے اس کی پہچان ہوتی ہے. اور اس کی فکر و نظر اور افکار اور اندیشہ اس کے کلام سے جھلکتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے کردار سے، ان کے اوصاف سے، ان کے فکر سے، ان کے نظریات سے ہماری آگاہی اور آشنائی ہو، اور پھر ہم دنیا والوں کو امیر المومنین کی پہچان کروائیں. یقین جانیں
ہم مقروض ہیں دنیا والوں کے، ہم شیعہ عالم انسانیت کے مقروض ہیں اس لحاظ سے کہ ہم نے علی ابن ابی طالب جیسی عظیم انسانیت کی رہبر اور انسانیت کی قائد اور انسانیت کو کمالات اور بلندیوں کی طرف لے جانے والی ہستی کی صحیح پہچان نہیں کرائی۔ یہ کس کا فریضہ بنتا تھا؟ یہ انہی کے جو علی کے ماننے والے ہیں، کسی اور کا تو نہیں بنتا نا، کہ وہ علی کی پہچان کروائیں تاکہ لوگ، جیسے ہے نا کہ لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، امام کا فرمان ہے، اگر علی کو صحیح لوگ پہچان جائیں تو علی کی ذات میں جذب ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اگر نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لمحہ فکری ہے، بہت ساری باتیں ہیں کہ جو وقت گزرنے سے یعنی گزر جانے کی وجہ سے ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ بس میری آخری بات یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایام ولادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو دین کے مروج تھے۔ ہم ان کی زیارت میں پڑھتے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت اللہ حق جہادہ وجاہدت حق جہادہ، آپ نے جہاد کا حق ادا کیا ہے، آپ نے دشمنوں کو مارا، کافروں کو مارا، مشرکوں کو مارا، باطل شکنوں کو، باطل کے پیروکاروں کو مارا، بیعت شکنوں کو مارا، مارکین کو مارا۔ امیر المومنین کا جہاد کیا ہے؟ نزول قرآن پر بھی ہے اور تعویل قرآن پر بھی امیر المومنین نے جہاد کیا ہے، جبکہ رسول خدا کا جہاد تنزیل قرآن پر تھا۔ امیر المومنین کا جہاد تنزیل القرآن پر بھی ہے رسول اللہ کی اتباع میں، اور تعویل قرآن پر بھی ہے۔ امیر المومنین کا جہاد بہت سخت تھا، سب کیا ہے، لیکن کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ان کے جشن کی محافل میں ہم دین کی قدروں کو پامال کریں؟ امیر المومنین کے نام پر دین کے خلاف خرافات اور غلط باتوں کو ہم ترویج دیں؟ یہ علی والوں کا شیوا بنتا ہے؟ کتنی عظیم شان امیر المومنین علیہ السلام کی، تو ان کے میلاد کے نام پر یاد رکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کی باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں۔ علی کا میلاد ہو، گانوں کی طرز پر قصائد پڑھے جائیں، مسجدوں میں پڑھے جائیں، امام بارگاہوں میں پڑھے جائیں، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں توہین ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، جہاں کہیں آپ ہو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، اس کو روکیں۔ علی علیہ السلام کے میلاد کے نام پر دھمال ڈالیں، ڈھول بجائیں اور اس طرح کی حرکتیں کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ لہذا دیکھیں، آپ لوگوں کی خاموشی جو ہر ایک کسی نہ کسی مقام پر ہوتا ہے، وہ بے طرف رہتا ہے، غیر جانبدار رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے خرافات، بدعتیں اور یہ گناہ ترویج پاتے ہیں، بعد میں رسم بن جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے خلاف بات کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ اصلاً عالم دین بھی بیچارہ جرت نہیں کرتا کہ وہ اس غلط رسم کے خلاف بات کرے، کیوں؟ سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب عالم دین کوئی بات کرتا ہے لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، اور پھر آپ لوگ پھر خاموش رہتے ہیں، نہیں حمایت کرتے آپ اس عالم دین کی۔ لہٰذا میں آپ کو واضح طور پر عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے گناہ اور غلط باتوں کی ترویج میں آپ ذمہ دار ہیں، یعنی عوام، کہ جو خاموش رہتی ہے اور نہیں ان کو روکتی۔